صحابہ کرام کا مبارک طبقہ اول سے لے کے آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا میں اپنی منشا کو ہمیشہ قربان کیا، اور قربان کر کے جو بات آپ نے فرما دی اس پر جمے رہے اور اسی پر اپنی زندگی کو گزارا۔ ایک صحابی سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیڑ عمر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھے، ان کے چہرے پہ کچھ فکر نمایاں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے تار گئے اور پہچان گئے، اور پہچان کے فرمایا اے سعد تمہارے نکاح کا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں بے حال ہوں، میرے ہاں کوئی ضرورت کا سامان بھی آسانی سے میسر نہیں ہے، میں جس مجلس میں جاتا ہوں اس میں مجھے جگہ آسانی سے نہیں ملتی، میں کسی کو آواز دیتا ہوں وہ آسانی سے پلٹ کے مجھے دیکھتے نہیں ہیں، ابھی ساتھ میں مجھے رشتہ کون دے گا اور میرے لیے لڑکی کا کیا انتخاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گھر کا انتخاب کیا اور فرمایا وہاں جاؤ اور ان کی بیٹی کے لیے اپنا پیغام دو اور کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہ سن کر یہ زندگی کی وہ تمنا جس میں نا امید تھے، اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سفارشی بن گئے، اب اس خوشی خوشی یہ وہاں پر چلے، اور وہاں پر چل کر آپ نے ان سے ذکر کیا، اور جب آواز دی تو ان کے والد باہر آئے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بتلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کی اکلوتی بیٹی، اور مدینے میں اس بچی کے گویا اخلاق کا، محبت کا، حسن کا تذکرہ گھروں میں چلا کرتا تھا۔ اب ایسی بیٹی کے لیے یہ پیغام سامنے آیا تو بیٹی کی محبت میں ذرا تردد ہوا اور فرمانے لگے اے سعد تم چلو، میں ابھی آقا کی مجلس میں آتا ہوں اور اپنا منشا میں خود بتلا دوں گا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنا منشا ظاہر کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت میں پھر آپ کی بات کو بھی قبول کر لیں گے، لہذا میں جس امید سے آیا تھا وہ میری زندگی کی امید ختم ہو گئی، یہ سوچ کر یہ آگے بڑھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں چونکہ سادگی کا نمونہ تھی، مال و دولت کے باوجود ان کے گھرانے سیدھے سادے ہوتے تھے، کچے مکانوں کا ماحول تھا، وہ چھپروں کے ذریعے سے گویا کھجور کے پتوں کے ذریعے سے مکانوں کے اوپر چھت کے طور پہ وہ چھپر ڈالے جاتے تھے، اور سیدھے سادے مکانوں میں بڑے سے بڑے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے سے 20 گھرانوں کی کفالت ہوتی تھی، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے تیر و تلوار اور سواریوں کا انتظام کرنا ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی، بلکہ یہ رات دن کا ان کا ذوق تھا۔ لیکن مکان ان سب کے کچے تھے اور مختصر تھے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی بنیاد آخرت پہ رکھی تھی، دنیا پہ نہیں رکھی تھی، تو اس دنیا کے بارے میں ان کا کوئی جذبہ اپنے آپ کے لیے نہ سجتا تھا، نہ اس کے اندر ان کا دل مائل ہوتا تھا۔ اب نتیجے میں اس سیدھے سادے گھرانے میں باہر بات ہوئی، اندر آواز پہنچ گئی۔ اب باپ گھر میں گئے تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان کون آئے تھے؟ فرمایا بیٹی وہی سعد الاسود آئے تھے۔ تو فرمایا کیا پیغام لائے تھے؟ فرمایا کچھ پیغام لائے تھے، اور کہا کہ نہیں میں بھی سن چکی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان سے سن لوں۔ تو وہ فکر مند ہوئے اور کہا بیٹی تمہارے نکاح کا پیغام لائے تھے۔ تو فرمایا پھر آپ نے کیا کہا؟ تو کہا کہ میں ابھی آتا ہوں اور اپنا منشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ تو یہ سن کر بیٹی گھبرا گئی اور بے چینی سے کہنے لگی ابا جان آقا کے منشا کے بعد آپ کو کوئی اور منشا ہے؟ اگر آپ کوئی اور منشا رکھتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں منافقین کی فہرست میں آپ کا نام نہ آ جائے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں راضی ہوں اب شریعت کے اعتبار سے، اور آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جلدی کرو، ادرکوا قبل ان یفوت، ادرکوا قبل ان یفوت، ایسا نہ ہو کہ موقع ضائع ہو جائے، آپ جلدی جائیے، آپ جلدی جائیے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دیجیے۔ جب یہ سنا تو حوصلہ آ گیا اور وہ دوڑے ہوئے باہر نکلے، یہاں تک کہ مسجد نبی کے قریب سعد الاسود کو پایا۔ فرمایا سعد ٹھہر جاؤ، میں راضی ہوں اور آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا آپ اپنی بات رکھ دیجئے، میں اپنی بات کر دوں گا۔ فرمایا سعد ٹھہر جاؤ، میں راضی ہوں اور اپنی رضامندی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں پر پہنچے اور اپنی رضامندی کو ظاہر کیا۔ اور جب رضامندی کو ظاہر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ سعد کو ہدایت دو تاکہ ان کے ہاں کچھ کفالت ہو جائے اور یہ اپنی گھریلو زندگی کے سامان کی تکمیل کر لیں۔ چنانچہ ہدایت پیش کیے گئے اور کئی سو درہم آپ کی خدمت میں آ گئے۔ اب آپ اسے لے کر چلے اپنی نئی زندگی کو بسانے کے لیے اور اپنی اندر کی بجھی تمنا کو جگانے کے لیے۔ جب آپ مدینے کے بازار تک پہنچے تو آپ کے کان میں آواز پڑی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور یہ اس زمانے کا نعرہ تھا کہ جب اسلام پہ کوئی سخت وقت آ جاتا اور اللہ کے راستے کے اندر تمام مسلمانوں کی ضرورت پڑ جاتی تو اس موقع پہ نعرہ لگایا جاتا، جس کے نتیجے میں مدینے کے بازار خالی ہو جاتے اور گھر میں رہنے والا ہر بالغ مسلمان نکل پڑتا اور سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اور بعد کے دور میں بھی یہ نعرہ تھا جس میں صحابہ کرام خلفاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب یہ اعلان ہوا تو لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کے چلنے لگے۔ حضرت سعد الاسود نے پوچھا کہ اچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک دم ان کے ہاتھ رک گئے اور اپنے سے دل میں کہہ لیا اے سعد یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تیرے نبی تو اللہ کے راستے میں جائیں اور مدینے کے باہر دھوپ کی مشقتوں کو جھیلیں اور دشمن کے مقابلے میں آپ چلیں اور دشمن آپ کو اپنی تیر و تلوار کا نشانہ بنائے اور تو مدینے میں رہ کر اپنے دل کی تمنا کو پورا کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہرگز نہیں، اب میں شادی کا سامان نہیں خریدوں گا اور اپنی گھریلو ضرورت کی کفالت کے اسباب نہیں لوں گا، بلکہ ان پیسوں میں اللہ کے راستے کی تیاری کروں گا۔ اب آپ نے تیر و تلوار کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا اور پھر یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے دیکھ لیا تو مجھے ٹھہرنے کو کہہ دیا تو میں آپ کی اس راستے کی محنت اور آپ کی رفاقت سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ خیال کر کے ایک نقاب لیا اور اپنے چہرے کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا اور آ کر ایک صف میں کونے میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی مدینے کے باہر نکل گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے میں اس دین کی محنت و قربانی میں گئے۔ اور ایسا نہیں کہ نام رکھنے کے لیے گئے، بلکہ جب پہنچے تو پوری اپنی زندگی کا جوہر دکھایا، کی قربانیوں کو پیش کیا، یہاں تک کہ اس بےجگی کے ساتھ چلتے تھے کہ جس طرف جاتے دشمنوں کی صفیں الٹ جاتی تھی اور وہ علاقہ صاف ہو جاتا تھا۔ دن بھر کے معرکے کے بعد شام کے قریب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو فتح دی۔ اتنے میں ایک تیر اڑتا ہوا آیا دشمن کی طرف سے جو ان کے گلے سے پار ہو گیا اور یہ اپنی سواری سے لڑکھڑاتے ہوئے گرے اور گر کر اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب تھے، آپ نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا اور فرمایا ارے یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی قربانیوں کو پیش کیا اور آج کی کامیابی کا صحرا اللہ نے اس کے سر پر رکھا، بے جگری کے ساتھ اپنے آپ کو ہر طرف اپنی جان جوخم میں ڈالی اور اب اس آخری وقت میں اس کے تیر لگا اور گلے سے پار ہو گیا۔ قریب آ کے دیکھا کہ کون ہے تو چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اپنی تیر سے اس کے کپڑے کو ہٹایا، چہرہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے اور آپ نے فرمایا ارے یہ وہ سعد الاسود ہے جس نے اپنی سینے کی تمنائیں سینے میں دبا لی اور اپنے آپ کو زمین میں دبانے کے لائق بنا دیا، لیکن دنیا میں اپنی تمناؤں کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ خود اپنے مبارک کاندھے کو کیا اور جب قبر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ادباً الی خاکما، ادباً الی خاکما، تم دونوں جو قبر میں اترے ہیں اپنے بھائی کا احترام کرو
اور اسے پورے اکرام کے ساتھ اسے قبر کے اندر لٹاؤ، کوئی تکلیف ہونے مت دو۔ اور پھر آپ نے اس قبر کے پاس کھڑے رہ کر اپنے ٹپکتے آنسوؤں کے ساتھ فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، یہ آپ کے نبی کا امتی ہے اور آپ کا نبی اس سے راضی ہے، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ تو صحابہ کی آہیں نکل گئی اور ان کی چیخیں نکل گئی، کاش اس کی جگہ ہمارا لاشا ہوتا اور آقا کی یہ گواہی ہمارے حق میں ہوتی تو ہماری زندگی کا کام بن گیا ہوتا۔ تو اس طرح عورتوں کے اندر بھی آقا کے ماننے کے جذبے تھے، وہ کالے اور پیلے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ کسی مالدار اور غریب کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو دیکھتے تھے اور ادھر اس پہ وہ قربان ہونے کو تیار، اور ادھر دین اور ایمان کے مطالبے آ گئے تو انہوں نے اپنی ذاتی تمناؤں کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی بھری زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو اس طرح اپنی وفاداری کا اور سننے اور ماننے کا اور خوشگواری اور ناگواری کے حالات میں اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا یہ ثبوت اس مبارک طبقے نے ہمیشہ اپنی زندگی میں دیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر چلایا۔